وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یوم تکبیر پر نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے کا عنوان جاری کر دیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری دھماکوں کے 24 سال مکمل ہونے پر یہ دن قوم کے بے مثال اتحاد، یکجہتی اور پاکستان کے لیے ایک ہونے کا دن ہے۔ پاکستان کا ایٹم بم اس وقت دنیا کے اکثر ممالک کو کھٹک رہا ہے۔ اس وقت تمام مسلم ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو کسی کے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ بہت سارے نشیب و فراز دیکھنے کو ملے، پھر جا کر پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یوم تکبیر پر نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے کا عنوان جاری کر دیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری دھماکوں کے 24 سال مکمل ہونے پر 10 روزہ تقریبات منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کی طرز پر یوم تکبیر ملک بھر میں قومی جذبے سے منایا جائے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یوم تکبیر قومی تقریبات منانے کا آغاز 19 مئی سے ہوگا اور وزیر اعظم پاکستان نے وفاق، چاروں صوبوں، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان حکومتوں کے ساتھ مل کر تقریبات کے انعقاد کی ہدایت کی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 28 مئی 1998 قومی افتخار اور پاکستان کے اپنی آزادی، خود مختاری اور قومی مفادات کی خاطر کبھی نہ جھکنے کی عظیم تاریخ کا دن ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب بیرونی طاقتوں کے دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود قومی قیادت نے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کا فیصلہ کیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا، اب معاشی قوت بنائیں گے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وفاقی، صوبائی، ضلعی سطح پر یوم تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ تعلیمی اداروں، طالب علموں اور نوجوانوں کو خاص طور پر ان تقریبات کا حصہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں، وکلاء، ڈاکٹرز، میڈیا، محنت کش، سول سوسائٹی تنظیموں سمیت معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس قومی دن کو قومی جذبے کے ساتھ منائیں۔ یہ دن قوم کے بے مثال اتحاد، یکجہتی اور پاکستان کے لیے ایک ہونے کا دن ہے۔ اس دن کو اسی انداز میں منانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا ایٹم بم اس وقت دنیا کے اکثر ممالک کو کھٹک رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اس وقت تمام مسلم ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو کسی کے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے نشیب و فراز دیکھنے کو ملے، پھر جا کر پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ آخرکار 28 مئی 1998 کو 5 دھماکے کر کے دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا اور پاکستان دنیا کے ان چند ممالک کی صف میں شامل ہوا جن کے پاس ایٹمی قوت ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کا عندیہ دیا اور سن 1953 میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ صنعتی اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال اور ری ایکٹر کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد پاکستان نے اٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی۔ اب پاکستان کے سامنے یورینیم حاصل کرنا تھا۔ 1963 میں باقاعدہ طور پر کمیشن بنا کر یورینیم کی تلاش شروع کی، پس قدرت بھی پاکستان پر مہربان ہوئی اور پاکستان نے آخرکار ڈیرہ غازی خان کے مقام پر یورینیم کے ذخائر دریافت کیے اور پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اس کو نکالنا شروع کیا۔ بھارت کے ایٹمی پروگرام کا علم پاکستانی اداروں کو 1965 میں ہوا، پھر پاکستان نے اپنی بقا کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کیں۔ پھر جب پاکستان نے انڈین مداخلت اور ادھر ہم ادھر تم والے نعرے کی وجہ سے 1971 میں جب مشرقی حصہ کھو دیا تب بھارت کا مقابلہ کرنا ضروری ہو گیا۔ لہٰذا چاغی کے پہاڑوں کے دامن میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ سائنسدانوں کے گروپ نے یہ نعرہ بلند کیا، گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ 1974 میں جب انڈیا نے ایٹمی تجربہ کیا تو پاکستان کے لیے اب ایٹمی طاقت حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذمہ داری سونپی گئی اور یوں 1979 میں امریکہ نے پاکستان کی امداد معطل کر دی اور موقف اپنایا کہ اب پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن نہیں رہا۔
پھر جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی اور پاکستان کی امداد کو پھر سے بحال کیا اور پھر ساری پابندیاں ہٹا دیں۔ سوویت یونین کو شکست ملی اور امریکہ سپر پاور بنا تو ایک بار پھر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں۔ پاکستان نے ان پابندیوں کے باوجود ایٹمی پروگرام جاری رکھا اور جب بھارت نے سن 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا تو پھر 1998 کو جب بھارت نے یکے بعد دیگرے 2 دھماکے کیے، پہلا 11 مئی اور دوسرا 13 مئی کو، تب انڈیا کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور پاکستان کو دھمکانا شروع کیا۔ تب پاکستان کے اندر سے تمام حلقوں کی جانب سے آوازیں آنی شروع ہوئیں کہ بھارت کو جواب دینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا تھا۔ ایٹمی دھماکوں کے لیے جاگی کے پہاڑوں کو دھماکے کے لیے چنا گیا۔ آخرکار 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایک ساتھ 7 دھماکے کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور پاکستان کا دفاع اب مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اب کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح پاکستان نہ صرف 7ویں بڑی ایٹمی قوت بنا بلکہ پہلا اسلامی ملک بھی بن گیا جس کے پاس ایٹمی پاور ہے۔